اب آئیے ان کے کھانے پینے کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ تو کھانے کے تعلق سے جو روایت آتی ہے صحیح بخاری سے مسلم متفق علیہ روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ صحابہ سے کہا کہ تم لوگ سوکھے گوبر سے اور جو ہے ہڈی سے استنجا نہ کرو، لیت جس کو بولتے ہیں سوکھا گوبر، حلال جانوروں کا سوکھا گوبر، استنجا طہارت نہ کیا کرو، پیشاب پیخانے کا استعمال نہ کیا کرو۔ عرب علاقے میں پانی بہت کم ہوتا ہے تو استعمال کے لیے تو پتھر استعمال ہوتے یا تو پھر سوکھا لیت استعمال ہوتی تھی، تو کہا نہ کیا کرو۔ تو صحابہ نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ کل رات آپ نے فرمایا میرے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی تھی، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روک دیں کہ وہ ہڈی سے اور لیت سے سوکھے ہوئے گوبر سے استنجا نہ کرے، اس لیے کہ یہ نیک جن تھے، اس لیے کہ جس جانور پہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کی ہڈی اللہ نے ہمارے لیے غذا بنا دی ہے، وہ ہمارے لیے گوشت بن جاتی ہے۔ تو جب کوئی حلال جانور ہم کاٹتے ہیں اللہ کا نام لے کے، جب اس کی ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا تو جنوں کے لیے وہ ہڈیاں کیا بن جاتی ہے؟ نرم گوشت۔ اور کہا کہ وہ جو سوکھا گوبر ہوتا ہے، لیت ہوتا ہے حلال جانوروں کا، وہ ہمارے جانوروں کی جو ہے غذا ہے، ہمارے جانوروں کی۔ مطلب اس سے ایک بار اور پتہ چلے کہ جنوں کے بھی جانور ہیں، کیسے ہیں؟ واللہ اعلم۔ گائے ہیں کیا، بھینس ہے کیا، ہیلا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، واللہ اعلم۔ بہت سے لوگ خیال آ رہے ہیں کرتے واللہ، اس لیے میں کہتے واللہ ہم نہیں جانتے، لیکن حدیث تو یہ بتا رہی ہے ان کے بھی اینیمل جانور ہے، اسی لیے تو حدیث میں کہ ہڈیاں ان کے لیے، مومن جنوں کے لیے گوشت، اور ہمارے حلال جانوروں کا لیت سوکھا ہوا گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے، کھانا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسی ویسی حرکتیں کر لیتے ہیں، سمجھتے نہیں جو پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ اب آپ سفر پہ گئے، لیت سے آپ نے استنجا کر لیا یا ہڈی سے استنجا کر لیا، پھر بول رہے وہ لپٹ گیا، اس کو چپک گیا، اس کو بیمار ہو گیا، پرے تو ہوں گے نا۔ اب آپ کسی کے گھر جا کر اگر اس کا کھانا چرا لیں گے تو بٹ نیچرل وہ آپ کو رسپانس تو کرے گا، ہکال کے، مار کے، پتھر مار کے، لاٹھیوں سے ٹھوک کر، الگ الگ لوگ الگ الگ رسپانس دیتے ہیں۔ جیسا شہر میں اگر کسی نے کھا لیا تو لوگ بولیں گے یار آ کے گالیاں دیں گے، گاؤں میں کھایا تو بولتے بھاگ بیٹا، اب لاٹھی پڑتی ہے یہاں تو۔ گھر والوں کو نہیں سمجھتا کچھ بھی، کیسز بھی نہیں ہوتا ان کا، جلدی بھاگو بس یہاں سے، اپنی جان بچاتا۔ تو ڈیپینڈ ہے، تو ہم غلطی کریں گے تو پھر پچھتاوا تو ہونے والا، تو احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بہت سی احتیاط نہیں، جس کی وجہ سے ان کے باؤنڈریز کو ہم چھیڑ دیتے جا کے۔ آپ سب نے حدیث میں فرمایا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو۔ ہمارے لوگوں کو تو بہت مزہ آتا ہے سوراخ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیشاب کرتے بچے ہمارے۔ سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے اس میں تمہارا بھائی رہتا ہو۔ ہولس میں سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کرنا ہوتی تو آپ جاتے، مٹی جس مٹی پہ آپ طہارت کرتے، سبحان اللہ، آپ اتنے کانشیس تھے، جس کو کہیں گے طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کے معاملے میں، کہ جس مٹی پہ آپ پیشاب کے لیے بیٹھتے اس سے پہلے جہاں وہاں خطرے گرنے کا ڈر ہے، اس مٹی کو اٹھا کے آپ ہاتھ سے ایسا کر لیتے ہیں تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ اڑے، چونکہ اگر رف سرفیس ہوگا تو چھینٹیں اڑ سکتے ہیں، لیکن اگر مٹی نرم ہو تو پیشاب اندر چلا جائے گا۔ اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ سوراخ میں منع کیا، سوراخ میں کرتے پھر بولتے پریشان۔ اسی طرح آپ نے منع کیا ہے کہ اگر جو لوگ گھر میں اوپر رہتے ہیں، اپنے اوپر والے گھروں سے گرم پانی یا خراب پانی سیدھے نیچے نہ پھینکو بلڈنگ سے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی بھائی جا رہا ہو اور اسے تکلیف ہو۔ ظاہر سی بات ہے جس کو دیکھیں گے اسے پانی تھوڑی ڈالیں گے ہم، وہ تو گالیاں دے گا نا ایک، اگر کوئی انسان ہے تو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تمہارا بھائی جا رہا ہو، تکلیف ہو، جن ہے، گرم پانی ڈالو گے اسے لگ جائے گا۔ پھینکنا نہیں چاہیے، نہ اپنے پرنالوں میں ڈالیے، نوہریوں میں ڈالیے، ڈائریکٹ نہیں پھینکنا چاہیے۔ اب یہ ساری غلطیاں ہم کر لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اس کو پیشاب کیا اور بورانی ہو گیا، اس کو ایسا ہو گیا، بڈھا بن گیا، جھک کے چل رہا، حالانکہ جوان حرکت کچھ نہ کچھ ہوئی، جس کی وجہ سے آپ نے ان کے باؤنڈریز کو چھیڑا، ان کے حدود کو چھیڑا، ان کے ایریا میں انٹر، جس کو بولیں گے ان فنگرنگ بولتے ہیں، کاڑی کرنا، انگلی کا نام زبان میں ان فنگر، انگلش میں وہی لفظ ہے ان فنگر، مطلب اپنی انگلی کو لڑانا کسی دوسروں کے معاملے میں۔ اس کا لفظی ترجمہ اردو میں لوگ کرتے کاڑیاں کر رہا یا انگلیاں کر رہا، ہاں وہی۔ آپ اس کی باؤنڈریز کو چھیڑیں گے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے حدود میں گھستا آتا ہے، پھر آپ بولتے ہیں لپٹ گیا، چپک گیا، فلاں ہو گیا، تو آپ کی غلطی ہے کہیں نہ کہیں۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی بھی ایک دنیا، اور نہیں، لیکن اگر وہ مومن ہے پھر بھی ہم کو کر رہے، ہم تو ایمان والے۔ اگر آپ ایمان والے اور کسی ایمان والے کے کھیت میں جا کے اجاڑ دیے تو وہ بولتا رہے نہیں ایمان والا، بیٹا اجاڑو اور کھیت اجاڑو، ایمان والے بھائی ہے نا، دونوں کرو کام۔ ہوتا ہے کیا؟ بدلہ لیں گے نا آپ سے، پھر وہ ایمان والا بھی جن ہوگا، تکلیف دیں گے تو کیوں چھوڑیں گا آپ کو؟ آپ چھیڑی مت، وہ بھی آپ کو چھیڑتے ہیں، ان کی اپنی دنیا، ہماری اپنا۔ ہم ان کے باؤنڈریز میں گھسیں گے اور وہ ہماری باؤنڈریز میں گھسیں گے تو پھر یہاں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور یہاں مشکلات ہیں ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے، تو احتیاط کریں سب سے۔